فرق کوئی کرنا چاہے بڑے بڑے حیران دے مولوی صاحب کوئی فرق سمجھاؤ نا کہ تعظیم کتوں تک ہے شرک تعظیم ہونا چر تک ہے جب تک تسی اس نبی ولی نو اج سمجھے کہ کر کچھ نہیں سکتا اونا چر وہ ہاتھ چومو وہ روزے کی زیارت کرو وہ درود و سلام پڑھو خیر ہی خیر ہے یہ تعظیم رد ہے جدوں تسی سمجھا نا کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ اپنی پاوراں اپنے اختیارات دیتے تھے بھی لوگوں کی مشکل حل کر سکتا یا کروا سکتا اتوں شرک ہو جائے بالکل ایک نقطے کی گل تمہیں دستا پیا جہاں ہزار کتاباں پڑھیا بھی نہیں پتا لگا ارے دنیا صرف شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ حجت البالغہ حقیقت الاشراق واضح کر سکتے ورنہ بہت کتاب پڑھی ہے کسی کو فرق نہیں نکلتا تو کس حد تک لوگ تعظیم رد ہے جنہ مرضی کرو کتوں شرک شروع ہو جائے شرک ہے جو تم سمجھو کہ جس طرح خدا اپنے ارادے نہ جو چاہے کر سکتا اس طرح ہی کوئی نبی ولی پورا نہیں کسی دائرے چ بھی کر سکتا بالکل شرک اللہ تعالیٰ کی صفت تھی انہوں نے الاٹ کرتی ایک کدی نہیں ہو سکتا یہ صرف خدا کر سکتا اسباب کے تحت کہ میں 4 دوائیاں ملاواں پوری بنا کے دے دیاں یہ سب کر سکتا یہ مخلوق کا درجہ آج دوائیاں ہون گیا حکیم کر دے ورنہ یار ایسے دکان سودا ہی جب تک تسی عاجز منو گے فقیر منو گے محتاج منو گے شرک نہیں جب وہ سمجھا نا تو ساتھ تو ٹپ گیا یہ کسی شاید کی لوڑ نہیں صرف کیا ہی دینا تو ہو جانا یہ پاوے ایک ذرے نو منیا نا یہ شرک یہ خدا دی طاقت ہے اس تو سبحان اللہ ہے رب حمدی یہ تو بڑا کوئی کلمہ نہیں کہ اللہ کی طرح دی کوئی شے نہیں تے اللہ ورگی بھی کوئی شے نہیں نہ وہ کسی ورگا نہ وہ ورگا ہی کوئی ہے یہاں دونوں چیزاں تو اللہ پاک اور منزہ اللہ مخلوق کی مشابت تو پاک ہے مخلوق اس لائق نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی کسی صفت شریک ہوئے یہ ہے سبحان اللہ ہے رب حمدی اتنے ہوں فتنہ اٹھ کھڑا ہوا اس دور کے بڑے ہوشیار لوگ اج کا خطبہ ایڈا لائق ہے پوری دنیا پھیلا کیونکہ عالماں نے فتنہ اس دور پھیلاتے مکے چ ادوی مالکی اٹھیا انہیں ایسا فتنہ چھیڑیا بھی ساڈے بھی شہر بڑے بڑے عالم پھیلاؤں کہ اللہ دے رسول علیہ السلام نے آخیا جی میری امت شرک ہونا ہی کوئی اس تو تسی یہ شرک ہی کرتے نہیں جی یہ سارا تہاڈا اہل حدیثاں دیوبندیاں دا فتنہ اللہ دے رسول نے کیا مینوں تہاڈے بارے چ اطمینان ہے تے ہور جو مرضی کرو شرک نہیں کر اس تو میں آنا یہ خطبہ چج نہ سننا بہت پکیاں حدیثاں صحیح بخاری مسلم دی ہیں جنہوں نے پیش کر کے انہوں نے بالکل تباہی کر کہ شرک کی گل ہی کرنے کا کوئی فائدہ نہیں شرک سمت ہونا ہی اللہ دے رسول نے ہر گل دسی ہے کہ لوگوں نے بدکاریاں کرنیاں جناح ہونے بچہ شرک نہیں کرتے لو اس پاروں پرانے مجید اور حدیث کے دفتر جڑے سی بھی شرک نہیں بخشا جانا شرک تو بچو سارے بیکار ہو مسلمانوں نے یہ بارے ڈرن کی کہڑی لوڑ ہے شرک کے سمجھ نہیں ہو اس لیے 2 حدیثاں تھوڑے سامنے پڑھ دیا کہ اللہ دے رسول علیہ السلام دے بارے آیا کہ آپ عہد دے اندر تشریف لے گئے خطبے کی ہے میں بھی اشتہار دے دیا اگلی باری ماں کی عظمت بیان ہو رہے تو مولویاں نے مسئلہ تباہ کر دیتا اس گل ہی لوگ آتے انہوں نے ذہن صاف کرو جو گمراہی دے کانٹے بوئے جاندے تو بچا لو ورنہ تباہ ہو رہی امت کدھر غامدی صاحب اٹھے یا کدھر یہو جہ مجدد اٹھے اور فتنے تھی سمجھ بھی نہیں سکتے دین دے نام سے کیسے کیسے اٹھے حدیث پاک جڑی اللہ دے رسول علیہ السلام دے بارے چایا کہ نبی علیہ السلام 8 سال بعد ان عقبۃ بن عامر ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم خرج یوما فصلی علی احد صلاۃ المیت ایک دن رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریفوں نکلے احد گئے 8 سال ہو چکے سی شہیداں دی موت نو سمن اتنے آپ نے بہت دعا کی انہوں نے بالکل اس طرح جی جنازے کی خلوص نہ محبت نہ سمن صرف الممبر پھر ممبر سے آ گئے مسجد آ کے ممبر سے بہ گئے فقال انی فرات لکم آپ نے فرمایا میں تو اگے اگے حوض کوثر سے چلے جانا اتنے جا کے انتظام کرنا وانا شہید علیکم کہ تواڈے بارے میں اللہ دے سامنے گواہی دینی ہے تسی کی کچھ کر دی وَإِنِّي وَاللَّهِ مَا خَافُ عَلَيْكُمْ أَن تُشْرِكُوا وَإِنِّي وَاللَّهِ أَنظُرُ إِلَىٰ حَوْضِ الْآن اللہ دے رسول نے فرمایا اللہ دی قسم میں اس وقت ہی اپنے ممبر سے بیٹھا اپنے حوض نو دیکھ رہا پردے ہٹاتے رب نے آپ نے فرمایا حوض کوثر جڑا پانی دودھ نہ سفید شہد نہ میٹھا برف نہ ٹھنڈا وہ تو دے جام سارے ایسے میں دیکھ رہا اس ممبر سے بیٹھا ہی وَإِنِّي وَاللَّهِ لَأَنظُرُ إِلَىٰ حَوْضِ الْآن وَإِنِّي أُوتِيتُ مَفَاتِيحَ خَزَائِنِ الْأَرْضِ کہ زمین دے خزانیاں دیا کنجیاں بھی رب نے مینوں دیتی آ مفاتیح الارض یا زمین دیا چابیاں وَإِنِّي وَاللَّهِ مَا خَافُ عَلَيْكُمْ أَن تُشْرِكُوا بَعْدِ تے اللہ دی قسم مینوں تواڈے بارے جس بات دا ڈر کوئی نہیں میں تسی میرے تو بعد شرک کرو اس پاروں میں بے خوف ہاں
شرک نہیں تسی کرنا. مینوں ذرا بھی خطرہ نہیں کہ تسی میرے بعد شرک کرو. ولیکن اخاف علیکم ان تنافسوا فیہا. ہاں اس گل کا ڈر ضرور ہے بس تسی دنیا دی محبت پی کے ہرس پی کے ٹوٹ مرو گے جویں پہلیاں امتاں لڑیاں مریاں تواڈے جنگاں ہون گیاں فساد ہون گے. شرک دا ڈر کوئی نہیں. یہ حدیث پاک امام بخاری 6 جگہ لے آئے. اتنے بھی 1344 نمبر تے ہے, پھر 3596 ہے, 4042 ہے, 4085, 6426, پھر 6590, کئی جگہ تے حدیث پاک ہوں گا. اس وقت جب اللہ رسول نے کہا مینوں تواڈے بارے ڈر ہی کوئی نہیں, تسی شرک کرو. کڈا بڑا ہتھیار ساری ساری محنت جڑی شرک تے لکھیا سی بم مار کے انہوں نے رات کہڑے شرکیاں گلاں کر دے مسلمان اور شرک کر. یہ روضہ رسول سجدے کرن درباراں چٹن مدنا منگن جو مرضی یہ شرک نہیں. شرک ہوں تو رسولہ کیوں کہیں کہ مینوں تواڈے بارے شرک. اور کوئی ہے جمیا ہونے کا جواب دے گلاں ہی کر بہ کے کر رہی ہیں. یہ حل نہ کریے تو سب کچھ برباد ہے. قرآن و حدیث سارا جانا رہنا. فرمایا اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کی قسم مینوں تواڈے بارے کوئی یہ ڈر نہیں کہ تسی میرے بعد شرک کرو. دوسری حدیث پاک اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ شیطان مایوس ہو گیا کہ عرب کی زمین چودی پوجا ہوئے. یہ بھی حدیث پاک حضرت عقبہ بن عامر فرماؤں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ شیطان اس گل تو بالکل مایوس ہے کہ عرب کی زمین ہن وہی پوجا نہیں, شرک نہیں ہونا. یہ سمجھتے مکے مدینے شرک. تسی آندے روضہ رسول سے لوگ مدنا منگتے طواف کرتے شرک ہو گیا. کہڑا شرک ہے؟ شیطان اتوں ناامید ہو چکا. اللہ دے پیغمبر نے دسیا اس تو اتنے نہیں شیطان آ سکے. ایسے ہی مسلم جی ہے, میں ترمذی شریف کے پڑھ 3 جلد ہے تحفۃ العابدین با مادہ فی تحریم الدماء والاموال 265. اچھے بچے نوٹ کر لینے گلا ورنہ بربادی بربادی. کسی جگہ بول بھی نہیں سکتے کہ کہڑے شرک نو آندے پھر دے. تو اللہ دے رسول علیہ السلام دا فرمایا کہ نبی علیہ السلام نے اپنے خطبے حجۃ الوداع کیا کہ لوگوں تواڈے مال جان سب حرام ہے. الا وان الشیطان قد آئس ان یعبد فی بلادکم هذه ابدا. کہ شیطان جڑا نو اس گل تو نا امید ہو گیا کہ تواڈے علاقے جڑے عرب دا اے دے اندر کبھی بھی دی پوجا ہو. ایتھے نہیں شیطان دا شرک جڑا چلنا ختم ہے کسی ابدا. بالکل شیطان دی پوجا کوئی نہیں ہونی. وہ دی گل اتنے کسی نہیں. میں اے 2 حدیثاں کہ ایک وہ احد پہ گئے کہ ممبر سے بہ کے آکا کہ مینوں تواڈے بارے کوئی اندیشہ نہیں کہ تسی میرے بعد شرک کرو. دوسرا فرمایا شیطان وہاں بھی دو. ہوں یہ ایک توڑتی ہے ویسے رسول کریم علیہ السلام کی احادیث کو پڑھ دیں کہ اللہ کے رسول نے میرے بھائی کیا بھی میری امت نے شرک کرنا. انہوں کوئی سیک لگے نا بھائی رسول اللہ نے جی فرمایا سی بھی شرک نہیں کرنا, ادھر کیوں کہتا شرک کیتا کرنا وہ حل تسی بھی کرنا. جی مصیبت سانو پاؤں جے میرا رب رسول نے آخیا میں بے فکر ہوں وہ وقت تمہیں ہی پائی ہے نا کہ اللہ کا رسول سے کہیں شرک ہونا عرب چی ہونا وہ کی حل کرنا. اور رسول کریم علیہ السلام کی حدیثاں چوں میں تواڈے سامنے 2 حدیثاں پڑھا. اللہ دے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ میری امت جڑی شرک بھی اس کرنا عرب کی زمین کی کرنا. لا تقوم الساعة حتى تضطرب عالیات دوس حول ذی الخلص. یمن کا علاقہ جڑا اتنے قبیلہ دوس سی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ انہاں چوں اتنے ایک انہوں نے کعبہ یمانیہ بنایا جتا مکے کعبہ اداں دا ایک بہت بڑا گرجا اور عبادت خانہ کعبہ یمانیہ اور اتنے کا بہت بڑا ذوالخلصہ سی. اور یہ لوگ اتنے قربانیاں اپنی پیش کرتے سی, نیازاں چڑھاؤندے سی, طواف کرتے سی. عورتاں تک بھی اس میلے تے جاندیاں. تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت نہیں ہونی حتیٰ کہ دوس کی عورتیں جڑیاں نے اس قبیلے دیا دوبارہ مشرک ہو کے میں ہوں ہی دیکھنا کہ اس ذوالخلصہ بت نے قائم کرنا خود عرب کی زمین. اور وہ گردے عورتیں جس طرح طواف سے تیز چلتے ہیں تیز دوڑدیاں ہونیاں اور انہوں نے چوتڑ بھی جڑے پیچھے ہلتے ہونے. بالکل طواف ہونا رقص کرنا انہوں نے. صحیح مسند احمد ابو بخاری شریف اور مسلم عن ابی ہریرہ السنہ 7779 ابن ابی عاصم عن ابن عباس مختصر مسلم یہ 7410 یہ نمبر ہے. صحیح الجامع صغیر صفحہ 1205. پھر اللہ کے رسول علیہ السلام فرماؤں دے 7478 لا تقوم الساعة
حتی تلحق قبائل من امتی بالمشرقین، قیامت آن تو پہلا پیرا میری امت دے بہت قبیلے مشرکاں نال رل جان، بالکل جو مشرک کم کر دے سارے نہ کرنے ہیں. وحتی توبۃ الاوثان، حتیٰ کہ دوبارہ عام شرک نہیں بت بھی بنا لینا، انہاں مسلمانوں بت پرستی شروع کر دینی ہے. وَإِنَّهُ سَيَكُونُ فِي أُمَّتِي 30 كَذَّابًا، اور قیامت تو پہلا 30 جھوٹے اور دجال بھی پیدا ہونے. کل یزعم نبی، اور انہوں سارا نے دعویٰ کرنا کہ اسی اللہ دے نبی، جھوٹے نبی بھی اس امت پیدا ہو جانے. وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ لَا نَبِيَّ بَعْدِي، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی. اس تو جنہیں بن گئے جھوٹے. اتنے درمیان سے گل ہور بھی جڑی ضروری ہے، بھائی جدو اپنے قادیانی دوستوں گل ہوں نا مردیاں نا، یہ کہتے یار نبی پاک نے کسی حدیث بھی نہیں فرمایا خاتم النبیین دے نال لا نبی بعد. خاتم النبیین وکھرا، لا نبی بعد وکھرا. خاتم النبیین دے تے معنی ایویں تسی کردے پھردے آخری نبی. خاتم دا معنی ایویں ہی ہے جویں کوئی کہہ دے قاری یعقوب ورگا شاعر کوئی عالم نہیں اوتے تقریر ختم ہے. کہندے ختم دا مطلب ہور کوئی نہیں کردا، اس تو اعلیٰ نو کہیدا. چلاکیاں ویکھو کہ خاتم حضور تے نبوت ختم ہے، یعنی سارے تو اعلیٰ قرآن تے کاریگری ختم ہے. وہ بات جمدا نہیں کوئی. اللہ دجال کیسے اللہ نبی ابادی بھی ہمیں تو کھچی تو ہی پھر دے دے، یہ علیحدہ ٹکڑا ہے. اور یہ مطلب ہے میرا مخالف نبی کوئی نہیں ہونا، جڑے میرے نماز روزے شریعت نو منسوخ کرے وہ نہیں ہونا. بعد میرا مخالف، میرا ہی امتی، میرا ہی متحد، میرے دین نو آنے دونوں الگ الگ کر. تو یہ حدیث پاک جڑی اس تو پڑھی ترمذی چ مستدرک حاکم صوبان رضی اللہ عنہ فرمایا کہ دونوں ٹکڑے خود رسول اللہ نے بھی اکٹھے بیان فرمائے کہ وانا خاتم النبیین لا نبی بعد. اور رد کیتے 30 جمنے ہیں جنہوں نے آخنا سی نبی ہیں، وہ رد کیتا. جی آخری نبی نہیں اور مانا کوئی بھی نہیں آنا تو پھر آپ جڑے وہ شریعت والے نہیں آنے سرے تو کیا آخیا جنہوں نے دعویٰ ہی کرنا کہ اسی نبی ہیں، اینا ہی کافی ہے انہوں نے جھوٹے ہونے. میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی. تو یہ حدیث کے اندر فرمایا کہ قبیلے میری امت کے مشرکاں نہ مل جان اور انہیں بتوں تک بھی پوجا بھی کرنی. ہوں آدمی حیران ہوں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے یار عجیب گلاں کی اور یہ پرویزی گروہ کرتا. حدیث کی کتاباں جو روایت لب کے بے ادھر ہو ادھر آدھے یار چھڈو پرانا حدیثوں کو کرنا. ادھر کیا مینوں ڈر ہی کوئی نہیں شرک کرنا، ادھر کیا لوگوں نے بت تک بنا لینا، عورتوں نے طواف کرنا، شرک ہونا. تو میاں جی پھر اس طرح کوئی نہیں کرنا، رسول اللہ کی گلوں ٹکراؤنا تے آپس انہوں کی جنگ کرانی، حل کرنا کہ حضور علیہ السلام جو کچھ فرماؤں سچ ہے، برحق ہے، ہر ایک دا اپنا اپنا مقام تو دی جگہ انہوں سمجھ. جڑا اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ مینوں اندیشہ نہیں کہ میرے بعد تسی شرک کرو، یہ دو مطلب جڑے میں عالمہ نے کیتے تھے بالکل صحیح ہو تھوڑے سامنے بیان کروں گا. ایک تے مطلب ہے کہ پوری امت ہی کافر اور مشرک ہو جائے، اداں دا دور آ جائے جویں عرب جاہلیت دا سی، سرے تے اسلام رہے ہی کوئی نہ، دوبارہ سارے دے سارے اداں دے اے مجموع کہ سب دے سب تسی مشرک ہو جاؤ، یہ ڈر نہیں. وچوں کچھ ہون گے تو ٹھیک ہے، دوجی حدیثاں دس دیاں ساری امت اداں نہیں ہو جانی جویں کفر دے زمانے سرے تو توحید والا رہے ہی کوئی نہ، یہ وقت نہیں. دوسرا یہ مخصوص ہے حاضرین لی کہ جڑے اس وقت گل سنتے تھے انہوں نے فرمایا بھائی تواڈے بارے مینوں کوئی اندیشہ نہیں کہ تسی شرک کرو. اس تو بالکل ٹھیک ہے. انہاں جو لوگ صدیق اکبر کے زمانے مرتد بھی ہوئے، لوگوں کو گناہ بھی ہوئے، شراباں پیتیاں سنا، مگر بت پرستی نہیں. اصحاب رسول چوں کسی کے بارے ثابت نہیں کہ انہوں نے اسلام چھڈ کے بھی بت پوجا، بت پرست نہیں ہو سکے. اے دونوں مطلب جڑے یہ میں تواڈے سامنے پڑھ دینا تاکہ کوئی نہ کہے بھی تسی ہن گلاں بناؤندے، گلاں نہیں بناؤندے. عالم جڑے اللہ تعالیٰ انہاں تے رحمت کرے جنہاں دی قبراں وار نہ پڑے اور ساڈیاں مشکلاں حل کر کے، مگر کوئی نہ پڑھے تو اپنی بدقسمت. تیسری جلد جب میں اگے پڑھیا سی جڑا وہ جا کے اللہ دے رسول علیہ السلام نے وہ گل کہی سی، وہ دے بارے چی حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ فرماؤں دے کہ اللہ دے رسول علیہ السلام جڑا کہا نا کہ تواڈے بارے مینوں اندیشہ نہیں کہ تسی یہ کام کرو گے، یہ تو مراد ساری دنیا نہیں بلکہ صرف وہ لوگ مراد جڑے کنا نمبر دسیا آ گئی ما خاف علیکم ان تشرک اے الا مجموعکم 221 کہ جڑا آپ نے فرمایا تواڈے بارے مینوں ڈر نہیں کہ تسی شرک کرو، وہ کلے کلے یا تھوڑے بندیاں دی گل نہیں، پوری امت کہ ساری امت دے بارے مینوں اندیشہ نہیں کہ تسی کافر ہو جاؤ. لأن ذلک قد وقع من البعض، کیونکہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے یار سانوں تشریح کیوں کرنی پئی ہے
کیونکہ واقعات نے ثابت کر دیتا کہ اس امت چو کئی لوگوں نے شرک کیتا، اس ویلے کیتا 8ویں صدی فرمایا وہ واقعہ ہو چکا کہ امت چو کئی لوگوں نے شرک کیتا. ہوں اگر اسی ساری امت مراد لیے بھی کسی بھی شرک نہیں کرنا تو رسول اللہ جھوٹے ہو گئے کر رہے لوگ. اور نال ہی فرمایا آذن اللہ تعالی اللہ سانو بچائے اس امت کئی شرک کرنے والے پیدا ہو. اس تو فرمایا ہوں مطلب یہی ہے کہ پوری ساری دی ساری امت مشرک ہو جائے، یہ نہیں ہونا اور ہویا بھی نہیں. الحمدللہ توحید والے لوگ بھی یہ چنڈا اٹھائی آئے. ہوں بھی باقی ہے ان شرک کر والوں کا پتہ چل گیا دوسری حدیثاں تو بت بنا والے یہ سمجھ چوٹ کھڑے ہونے، یمن تک بت قیام ہو جانے، پوجا ہونی، رقص ہونے، طواف ہونے، وہ بھی حدیثاں حضور دیاں برا کیا. مگر پوری امت جڑی ہے کافر ہون دا بے ایمان ہون دا نشان ساری نہیں ہونی. ایسے ہی مسلم دی شرح علامہ ابی رحمۃ اللہ علیہ جی اسے بارے جی فرماؤں دے کہ اللہ دے رسول علیہ السلام نے گل کہی ہے فی ان الامت لا ترتد جملۃ ولکن تتنافس فی الدنیا کما وقع. 119 صفحہ اور یہ جلد دی 6. ایڈی نایاب شرح جو مسلم شریف دی شرح ہوئیاں سی ساریاں دے سمیٹیاں. دو عالماں نے اپنا بھی بتایا. یہ حالانکہ 7 جلداں 1000 ریال اس ویلے بہت مہنگا دیتا. انہوں نے کہا کہ رب جی اس ویلے لکھا کہ فی ان الامت لا ترتد جملۃ. اس حدیث سے مطلب حضور کا آیا کہ ساری دی ساری امت مرتد اور کافر ہو جائے، اے نہیں ہونا. ولکن تتنافس فی الدنیا کما وقع. ہاں دنیا دے لاج سارے پی سکتے. قلت اختلف علی جوز ان ترتد کل الامہ. ہوں یہ بحث بھی ہوئی کہ کیا بدقسمتی نہ ایسا ہو سکتا بھی کوئی وقت آئے بھی ساری امت جڑی یہ مرتد ہو جائے. ہوے نہ بشک ہو سکتی ہے، جائز ہے کہ ہو ہی جان سارے مسلمان کافر. والمختار انہ لا یجوز شرع. تو فرماؤں دے شریعت دے مطابق یہ شاید جائز نہیں ہو سکتا سی جیسا ہو جائے. مگر حضور نے جو خبراں دتیاں کہ عیسیٰ علیہ السلام دے آن تک ایک گروہ حق تے رہنا، اس تو ان شریعت دے بیان دے مطابق یہ چیز نہیں ہو سکتی. وین جاز عقل، اگرچہ عقل نے کوئی استحارہ عقل نے کوئی محال نہیں جانتی سارے مسلمان ہی کہ بھی بے ایمان ہو جائیں تو ہو سکتے، مگر دین دے بیان دے مطابق ایسا نہیں ہونا. وادلۃ المنع یا دلۃ الاجماع دالۃ علی ان الامۃ لا تجتمع علی ضلال. اور جے کو پوچھے یہ کی دلیلاں کہ ساری امت جڑی گمراہ نہیں ہو سکتی دین دے مطابق، تو فرمایا دلیلاں وہی ہے جڑیاں اجماع دے بارے حضور نے فرمایا کہ میری امت گمراہی تے متفق نہیں ہو سکتی. وچوں تھوڑے بہت گمراہ ہوندے رہن ہو رہن، یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا بھی ساری امت سر تو پیراں تک گمراہی ہو جائے. وائیو ضلال ناز من الکفر. تے کفر تو بڑی گمراہی اور کی ہے، چھوٹی گمراہیاں تو نہیں اکٹھی ہو سکتی. سارے کافر ہی ہو جانتے حضور یہ گل تو رد ہو گئی کہ گمراہی تو اکٹھی نہیں ہو سکتی. کفر سب تو بڑی گمراہی ہے. ولا یعبد الاستدلال علی ذلک بہذا الحدیث. تو رسول کریم دی حدیث پاک جڑی ہے کہ مینوں تواڈے بارے خطرہ نہیں، یہ بھی دلیل بن سکتی. الا یقال ہوا خطاب الحاضر. دوسری تشریح جڑی میں کی تھی کہ ہاں اگر یہ کیا جائے کہ یہ صرف حاضر لوگوں کی حضور دا بیان سی کہ صحابہ نہیں مشرک ہو سکتے، تو دونوں تشریحاں تواڈے سامنے آ گئیاں. ہن تحفۃ الرافضی چوں میں شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ جڑے لوگ چنگ بازار جاندے اور مولانا سردار احمد مرحوم دی مسجد جاندے، ہن تے دیر ہوئی میں نہیں گیا، اوتے ایک پتھر لگا جتے لکھیا بھی اس مسجد دا امام اور خطیب جڑا نا وہ ہمیشہ ہوگا جڑا 3 عالماں دے مسلک کے مطابق. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ دا مسلک مننے، شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ دے عقیدیاں دا ہم خیال ہوئے، اور مولانا مرزا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ. تو شیخ عبدالحق دا حوالہ دے رہا کہ انہوں نے اس بارے کی کیا، وہ جڑا شیطان نا امید ہو گیا وہ دے بارے فرماؤں دے ولا کن تقول مان الحدیث ان الشیطان آیسا من ان يتبدل دین الاسلام ويذر الاشراک ويستمر ويسير الامر كما كان من قبل. فرماؤں دے کہ جو رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا نا کہ شیطان نا امید ہو چکا کہ عرب دی زمین سے وہ دی پوجا ہو. یہ مفہوم ہے کہ دین اسلام بالکل ہی بدل جائے، عرب شرک زار ہو جائے اور اتنا غالب ہو جائے جنہ اسلام تو پہلا سی بھی اسلام دا نام نشان ہی نہ رہے اور سارا کفر ہی کفر ہو جائے. ولا ینافی ارتداد من ارتد. ہاں اگر لوگ کچھ مرتد ہوندے رہن تو یہ خلاف نہیں، کیونکہ ساری امت کی گل ہے کہ دین بالکل مریا میٹ ہو جائے. یہ نہیں ہونی مرتد ہوندے جو لوگ ہوندے بل لا بدل اصنام ایدن لم ذرا فی المقصود. بلکہ اگر عرب سے بتاں کی پوجا بھی شروع ہو جائے تو اس حدیث نہ ہوتا کوئی ٹکراؤ نہیں، وہ بھی ہو سکتی.
وہ کوئی نقصان نہیں کرتی، سارے بگڑ جان اور دین اسلام کا نشان ہی مٹ جائے. ففہم جزا فی اللمات ما زیادہ 205 صفحہ اور جلد ہے 30. یہ کاٹیاں اگر رستے چ نہ ہٹائیاں جاندیاں تو خطبہ کچھ بھی نہیں. یہ دو ایسے عقبے ہے، ایسے سمجھو خطرناک کاٹیاں جتھے ایسے رسالے لکھے جا رہا ہے. عالم میں شائع کر دے کہ رسول اللہ جان دے کہ رب شیطان مایوس ہو چکا اور مینوں کوئی خطرہ نہیں امت کے بارے شرک. تو میں دو طرح کا رد کرتا کہ عالم نے جڑی تشریح کی وہ بھی تواڈے سامنے آئی، اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے جناب حدیثاں فرمایا عرب تک سے بت بن جانے ہیں، یمن سے بننے ہیں، عرب کے قبیلے نے انہوں نے طواف کرنے ہیں. اس تو اگر یہاں کی گل منی ہے تو پھر رسول اللہ کی دوسری حدیثاں جڑیاں وہ بالکل رد ہو جانگیاں، جھوٹیاں قرار پاؤں. بالکل نہیں. اللہ دا کلام، اللہ دے رسول دا کلام ایک دوسرے کی تصدیق کردا، رد نہیں کردا، ایک دوسرے کو سچا کردا. تو شرک دے بارے جو تواڈے سامنے بات آئی کہ کوئی ایسی گل بات جہدے تسی سمجھو کہ یہاں آپ اللہ یا اللہ نے اپنا کوئی حصہ انہوں طاقتوں کا دیتا جہد جو چاہے کرے. اتنے کی ہوں جڑے محتاج ہوں ہوشیار ہوں وہ کہیں اسی جی صرف سفارش کراؤنے وسیلہ اسی یہ نہیں آتے آپ کرتے اللہ یہ منتا. یہ ہوشیار وکیلوں کی گل ہوئے اعتداد ایسا ہوں نا جو ذرا چراکی نہ مقدمہ پیش کر دے بھائی ایداں دا مننا کہ اللہ نو مننا ہی پینا یہ ادا کا ہی کفر ہے جداں دا ہے کہ اب آپ کرنا جی آئے کرو کہ آپ کردا ادا کا ہی ہے کہ رب دی گل رد نہیں کر سکتا. بالکل شرک اور کفر یہ خدا دی خدائی خدا کو چھین کے انہوں دے دینی ہے، قتل نہیں ہو سکتا. اللہ تعالیٰ کسی کا ایسا پابند نہیں جناب دے تھلے لگا کہ وہ دی گل منے. اللہ تعالیٰ نے اس تو قرآن پاک اپنی عدالت دے بڑے صاف کیا. اور عیسیٰ علیہ السلام نے بھی جدو وقت آیا قرآن پاک سورہ مائدہ 10 کہ فرمایا تو آخیا سی مینوں تے میری ماں پوجا کرو. عیسیٰ علیہ السلام کم گئے رونگٹے کھڑے ہو گئے توبہ اللہ میں کہہ سکتا میں کفر جڑا انہوں نے سکھا سکتا میں تو یہی سکھا کہ رب کی بات کرو جنہ چر وچ رہا انہوں دی پوری نگرانی کی ہے. شہید علیکم انت علیہم رقیب یہ مانا لوگ کر لیں گواہ دا وہ پھر مرضی جہے نامراد گل بنا لیں گے. غامدی صاحب بھی بنا لی سارے تو ہٹ کے انہیں آخیا یار عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ آنا ہوں تو ویکھنا لینا کہ میری امت شرک کر رہی. وہ قیامت دن کیوں کہوں گا کہ جنہ چر میں وچ رہا ادوں تک دا مینوں پتا جب تو مینوں تو اٹھا لیا مینوں کی پتا اے مینوں کی پتا چو پھس جانے جڑا عالم میں تشریح وہ جواب ہی کوئی نہیں. چلو جو بعد ہی شروع ہوا جو دوبارہ جس دنیا چاہنا تو انہیں دیکھ نہیں لینا جدو کسی آنے آنا ہی چاہتے اب شریف توڑنی ہے عیسائیوں ٹھیک کرنا قیامت دن کدو کس طرح کہوں گا کون تو علیہم شہید ما دمت فیہم جنہ چر میں وچ رہا انہاں چر تک میں انہاں دے حالات تو باخبر سی. یہ عام ترجمہ کر رہا فلما توفیتنی کنت انت رقیبا جدوں تو اٹھا لیا پھر انہاں دے حالات تو باخبر ہے مینوں کوئی پتہ نہیں. اور مینوں نہیں پتا تو جواب دیو نا مرضیاں نو منہ بکھاؤ نا پرویزیاں نو منہ بکھاؤ کہ عیسیٰ علیہ السلام پھر دوبارہ نہیں دنیا چاہو آ گیا ہوں ویکھنا نہیں دے نصارا جڑے وہ تسلیس پرست ہو گیا مینوں پوچھ دیا کیویں خدا نو آندے مینوں نہیں پتا اللہ ہوندا تینوں بعد چلا گیا تینوں پتا لگ گیا. تو بھائی شہید اور رقیب دا مانا ہر ویلے نا گواہ دا نہیں ہوندا تے ویکھن والے دا نہیں ہوندا نگران دا ہوندا. نگران ہے کہ میں بیٹھا میرے سامنے شاگرد میں صرف ویکھ نہیں رہا نگران ہی میں نہیں غلط کام کر دینا. اس تو مطلب ہے کہ صرف یہ نہیں میں واز کیتا جنہ چر میں وچ رہا میں ان کا نگران تھا میں یہ فتنہ نہیں اٹھن دیتا اگر کوئی گل کردا میں روکیا. اور دوسرے پاسے بھی نگران دا مانا نگہبان رقیب دا مانا کہ جو تو اٹھا لیا پھر میری ذمہ داری ختم ہو گئی. پتا ہوتا ہے ایک لفظ بھی نہیں اے گل پلے بننی ہے دیا کیا پتا نہیں تو کام سارا تباہ ہو جانا. ایک لفظ بھی نہیں کیا کہ مینوں نہیں پتا اور ایک کہہ بھی کہہ سکتے نہ بھی پتا اللہ جانا بنا نہیں کیا اللہ کے کہنے تو وڈ علم ہونا سی. صرف یہ ہے کہ ذمہ داری نہیں میری اللہ میرا یہ قصور کوئی نہیں جنہ چر وچ رہا میں روک کے رکھا جب تو اٹھا لیا مینوں پھر اگر بگڑیا تو جان تینوں کا کم جانے پھر میں نگرانی تھی تیرے سپرس تیری نگرانی شہید اور رقیب دا مانا نگران دا کہ میری حفاظت نہیں ہوا بعد ویخ لیا یا اتنے ہی پتا خود مل رہی ہیں جو پوچھی رہا مرزا صاحب سے آپ آدھے کہ عیسیٰ علیہ السلام دی روح جدو معلوم ہوا کہ میری امت کافر ہو گئی تو انہوں نے مینوں خدا بنا لیا تو تڑپی اور بے چین ہوئی کہ میں دنیا جا کے انہوں نے ٹھیک کرا. اللہ نے آخیا جڑے مر جان وہ تو نہیں جاندے البتہ تیرا مسیل تیرا بروز تیرے ورگیاں صفتاں آج مسکین درویش میں ایک پیدا کر دوں گا مسیل مسیح وہ تیرا شوق پیدا دسن تے دیا بھی عیسیٰ علیہ السلام دی روح نو پتا لگ گیا. اس تو نہیں بھی آیا تو تمہیں بھی جواب دینا پڑنا بھی عیسیٰ علیہ السلام دی روح دا خبر ہو کے وہ بے چین ہوئی مردا ہے. اس تو علم دا جو انکار اگر کر مینوں نہیں پتا
تو جتنا دے اسی پھسے بھائی مرزا صاحب ہی پھسے وہ جانے عیسیٰ علیہ السلام کی روح نو معلوم ہویا تو پھر ہی بے چین ہو کے انہوں نے چاہیا تو اللہ نے وہ جگہ مینوں بھیجا. علم دا کوئی ذکر نہیں. دعائی خدا دی تفسیراں تو پڑھنیاں تے میرے نقطے کی پھر قدر ہونی ہے بھی بابا جڑا سی جو دس گیا کسی بھی نہیں بے آخر پتہ نہیں تو سارا بیڑا کر کوئی گردیاں دے سامنے اور پرویزیاں دے چوں بھی نہیں تو ہی پھر کر سکتے. نگرانی کا کام پتہ بشک ہوئے میں گھر بیٹھا میرے شاگرد بعد برا کم مینوں پتہ بھی لگ میری ذمہ داری نہیں مینوں پوچھا نہیں جا سکتا بھی کیوں ہوا کیونکہ میں اتنے نہیں. نگرانی صرف وہ ہوتی جب وچ موجود ہوئے بعد علم ہے یعنی علم میرا کوئی تعلق ذمہ داری نہیں ہوتی ہوں. کئی افسروں کو پتا لگ جاتا پچھوں منڈیا نے آ کام کیا مگر آدھے میں تو اسے دفتر چ نہیں میرا کی گنا. تو عیسیٰ علیہ السلام کا بھی ایک کہنا اتنے بھی جدوں پھر انہوں نے آخیا کہ اللہ اگر تو عذاب کرے تو تیرے بندے اور اگر تو بخش دے فإنک انت العزیز الحکیم کہ تو عزیز الحکیم. اتنے بڑا بھائی سوال پیدا ہوا کہ پیغمبروں کو پتا بھی مشرک نہیں بخشے جانے. عیسیٰ علیہ السلام نے کیوں یہ گل کہی کہ جے عذاب کریں تو تیرے بندے جے بخشنے تو غالب اور حکمت بخشی کا سوال ہی نہیں پیدا. یہ نہ کہتے بخشے جانا پوجا کرنے والا نے حضرت مریم دی اور حضرت عیسیٰ کتنا بڑا سوال ہے کہ پیغمبر دھیان دا دینا نہیں بخشی دی دعا نہیں ہو سکتی کیوں کر رہے بخشی دی دعا. اج دا خطبہ سمجھو میری ہڈیاں دا نچوڑ ہے. ایسے فتنیاں دا حال ہے جدا اندازہ ہی کوئی. عیسیٰ علیہ السلام سفارش کر کے آپ مرنا اللہ کیا میرے باغی اور میرے سوا پوجا کرنے والے تو یہاں کی بخشیا منگنا میں تینوں یہاں کی جگہ جہنم بھیج دوں گا. جی میں کئی جگہ آخیا کہ اگر فرشتے اور نبی کہنا سی الہ ہے میں انہوں جہنم بھیج دیا. سورہ انبیاء چاہوں میں دوزخ پھینک جاؤں. کون ہے خدا اخواؤں والے بادشاہی میری ہے سب میرے ہاتھ بندے. کوئی اللہ تعالیٰ نے مخلوق ورگا کام نہیں ہو جڑا پہلا ہی فکرا سی نا جو اپنے ورگا سمجھ لیندے نا بھائی یار صدر پرویز مشرف کو سارا ملک چلتا انہیں صوبے بنایا یا کمیشنیاں بنائیاں یہ ادنا ہی اللہ نے سمجھے. یہ مشرق کی رسائی ہے تو بھائی یار ادا کا یہ بھی وہ وڈا ہے انہیں چھوٹے چھوٹے بنا کے انہوں نے دیکھتا دیکھتا بھی اپنے ورگا نام منگے تو میری تھوڑی طرح پہ بس ہے کہ بنا بیٹھا چلتا نہیں. توبہ 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 ایسا عظیم اور ایسا بڑا خدا ہے کہ انہیں کلے بنائی دنیا کہ اللہ انہوں چلا رہے انہوں کوئی دشورا یعودہ حفظہما کہ آسمانہ اور زمینہ سنبھالنا اس لیے ذرا بھی اوکھا کم نہیں کہ مددہ لیندہ پھر اپنے وزیراں امیراں تو کوئی وزیر نہیں کوئی مشیر نہیں کوئی گورنر نہیں کلے دی سلطنت بادشاہی. اس تو پہلی بات کہ نہ بندیاں ورگا انہوں منو کہ ساری طرح دا حاکم ہے تو انہیں بڑے وزیر امیر رکھے مشیر قطع نہیں کر وہ سلطنت دا تنہا مالک ہے بید الملک دا اپنا راج ہے اور